اللہ کی ذات معبود ہے۔ معبود ہونے کا یہ معنی جو یہ حکم دے گا وہ اس حکم کے مطابق چلیں گے، جس سے روکے گا ہم رکیں گے، اس کے خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا ہمارے مذہب اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو انسانی بات کو نقصان پہنچانے والی ہے، وہی کام کرنے کا اللہ نے کہا ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، انہیں کاموں سے روکا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے مذہب اسلام کو نظر انداز کر دیا۔ آپ غور فرمائیں، نبی علیہ السلام کے 23 سالہ زندگی، خلفائے راشدین کی 30 سالہ خلافت، بنو امیہ کا دور، بنو عباسیہ کا دور، کیفیت کیا تھی؟ کوئی دشمن کی طاقت مسلمان کے سامنے نہیں سکتا تھا۔ دیکھیں مسلمان پیچھے پیچھے اور غیر مسلم آگے آگے جا رہے ہیں۔ جس وقت مسلمانوں نے بغداد فتح کیا، بغداد فتح کر کے عیسائیوں کو شکست دی، بغداد کے بازاروں میں سے گلیوں سے مسلمان فاتح ہونے کی حیثیت سے گزر رہے تھے، فاتح ہونے کی حیثیت سے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فوج کے جنرل تھے۔ عیسائیوں نے یہ سوچا کہ یہ کیا بات ہے، بالکل اناڑی لوگ، خانہ بدوش لوگ، نہ ان کے پاس تعلیم، نہ تربیت، نہ فوجی ٹریننگ، کچھ ہی نہیں، ہم ان کے پاس ان کے مقابلے میں ٹھہر کیوں نہیں سکتے، ہم ان سے مار کیوں کھا رہے ہیں۔ عیسائیوں نے سوچا کہ بات یہ ہے کہ یہ قوم اپنے خدا کی وفادار ہے، اس کے بندے ہیں، اس کے تابع دار ہیں، ان کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے، دنیا کی طاقت ہے، کچھ کر نہیں دے سکتے۔ آؤ ہم ایسا کریں، کیوں نہ ہم ایسا ہی تدبیر سوچیں کہ جس کی بنا پر یہ اللہ کے باغی کو دشمن بن جائے، اللہ کا ہم پیچھے آتے ہیں، اللہ اس کی مدد چھوڑ دے، نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان امن سے بات نہیں کرے۔ سوچ سمجھ کے مجھے یہ پروگرام لایا ہے کہ عیسائی لڑکیوں کو اچھے اچھے کپڑے بنا کے، زیورات بنا کے، بنات بنا کے بازاروں کے کنارے پر کھڑا کر دیا، مکانہ کے چھتوں کے اوپر بٹھا دیا، ان کو یہ کہا کہ بھئی اے مسلمان گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، بیویوں سے لاگے، بیویوں کے دل میں خواہش ہوگی زنانیوں کی، تو جس لڑکی سے بھی کوئی مسلمان چھیڑے وہ لڑکی یہ نکاح نہ کرے، جو کرنا چاہتا ہے وہ مسلمان کرنے دے، لڑکی ہر شکل کوئی مذمت نہ کرے۔ جب اس بدکاری میں یہ مسلمان مبتلا ہو جائیں گے تو پھر یہ بھی انسان، ہم بھی انسان، ہم ان سے بات دیکھیں۔ فوجیں جب گئی بازاروں سے گزرنے کے لیے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپاہی سالار فوج کے آگے آگے جا رہے تھے، لڑکیوں پر جب ان کی نظر پڑی، فوج کو اشارہ کیا کھڑے ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ، فوج ساری ٹھہر گئی، اور اٹھی جگہ پہ کھڑے ہو کر ابو عبیدہ بن جراح نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومنوں کو کہہ دو نظروں کو نیچے رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اتنی آیت پڑھی، پڑھنے کے بعد کوئی تمیز نہیں باندھی، کوئی باتیں نہیں کی کہ ہمارے دشمن کا یہ پروگرام ہے، وہ یہی کرنا چاہتے ہیں، لڑکی کو کھڑا کیا ہے، تم کسی لڑکی کو نہیں دیکھنا، ہمارے لیے نقصان دے گا۔ صرف قرآن کی آیت پڑھی، قرآن کے متعلق مسلمان سمجھتے تھے یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی کلام ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے ہم اس پر عمل کریں۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد فوج کو اشارہ کیا گزرنے کا گزرتا، دیکھنے والوں کا ان کا یہ کہنا تھا
کہ کسی مسلمان کی اپنی پاؤں چاہیے ہر کی نظر آپ کے پاؤں پر تھی، نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ کچھ، سب کی نظر گری گئی۔ مناسب واقع میں کمرہ ڈالتے ہیں، شور شرابہ کے بہت بڑا ایک علاقہ فتح کیا، جیسے لوگ شکستی ہے، اسی کا بزارہ کوئی کسی قسم کی حرکت نہیں۔ مسلمان نظریں جھکائی ہوئی ہیں، نہ دائیں پاسے کا علم ہے کہ کیا ہے، نہ بائیں پاسے کا علم ہے کہ کیا ہے، آرام سے گزر رہے ہیں۔ جب گزرے تو سر عیسائی کہنے لگے دنیا کی طاقت اس کو ہم کو شکست نہیں دے سکتی، اور یہ حقیقت ہے کسی میدان پر مسلمان نے شکست نہیں کھائی۔ لیکن افسوس کا کام یہ ہے آج کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کوئی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، پڑوس میں ہم بیٹھے ہیں، ایسی طاقت ہے قطر ہمارا ان پر کوئی روک نہیں، کوئی ڈر نہیں کہ ان کے ہمارے پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ ہم کو کوئی تکلیف اٹھائیں گے، ہمارا ڈر ہی ختم ہوگی۔ کیوں؟ جب ہم اللہ کے باغی ہو گئے اللہ کی مدد آ گئی۔ اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی نظام جو دنیا میں آیا ہے، سب سے پہلے جو اللہ کا شکر ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ ہمیں قسم کی طاقت کا وہ مالک ہے، کوئی کمی نہیں ہے، علم ہے، قدرت ہے، ایک ایک ذرے پر اس کا کنٹرول ہے، اس کے کنٹرول سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو اور فرمائیں حدیبیہ کے مقام پر نبی علیہ السلام پر عمرے کے لیے احرام باندھا ہوا ہے، قربانیاں ساتھ ہیں، کیوں گئے؟ وہاں میں دیکھا کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، بڑے آرام سے، اطمینان سے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے سوچا کہ نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں۔ یہ وہ دور تھا کہ مسلمانوں کے اور مکہ والوں کے آپس میں جنگ اور مخالفت تھی، ایسے دور میں احرام باندھ کے تو مولوی لے کے مسلمان چل پڑے، چلتے چلتے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ آپ نے اٹھنے کا سوال زمین پر بیٹھ گئے، بیٹھی صرف خانہ کعبہ سے 6-7 میل پیچھے رہ گئے، قریب پہنچے ہوئے اٹھنے بیٹھ گئے۔ سارے جانوروں کے تجربہ کار لوگ اس زمین کو اٹھانے کی کوشش کریں گے، اٹھے اور ہم چلیں، کسی کا ہیلا کامیاب نہیں ہوگا، کوئی اٹھا نہیں سکا، اس اپنی کو چلا نہیں سکا۔ نبی علیہ السلام پر بیٹھے ہوئے، نبی علیہ السلام سمجھ گئے اس اونٹنے کو روکا ہے اللہ نے، وہ نہیں چلنے دیتا۔ آج دنیا کی کسی انسان کی طاقت نہیں کس کو چلا سکتا، نہیں چلے گی، بیٹھی رہے گی۔ وہ کہا خلاتے القصبہ سارے ضد کر بیٹھی ہے، دن میں آ گئی، یہ چلنے کا نام نہیں لیتی۔ نبی علیہ السلام کہنے لگے نہیں، ما خلاتے القصبہ، اونٹنے نے آج دن تک ملنے کی کوئی کسی قسم کی خرابی نہیں، ٹھیک ٹھاک ہے۔ ما حبسہا الا حابس الفیل، جس کائنات کے خالق اور مالک نے خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے ہاتھی کو روک دیا تھا، اسی مالک نے اس اونٹنے کو یہاں روک لیا۔ اب دنیا میں کوئی طاقت سے بتلا نہیں سکتی۔ سمجھ گئے کہ کائنات کے خالق اور مالک کا فیصلہ ہے کہ اس سال تم خانہ کعبہ میں نہ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، اگلے سال خانہ کعبہ میں آنا۔ تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے، مکے والے ہم سے صلح کریں گے، جو شرط بنائیں گے ہم مان لیں گے، اگلے سالوں کو لگا جائیں گے۔ بیٹھے، سامان اتارا، سواریوں کو باندھا، مکے سے لوگ آنے شروع ہو گئے۔ ہاں جی، کس طرح آئے ہو؟ وہ جی عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ قربانیاں ہیں، ان کے یہ
قربانیوں کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا احرام باندھا ہوا ہے، کوئی کسی لڑائی کے لیے ہم نہیں آئے عمرے کے لیے. جو آئے یہی بات، یہی مکے میں جا کے کہہ کے وہ 2 منٹ لیے آئے ہیں، لڑنے کے لیے آئے تو آئے نہیں. کہنے لگے نہیں، ہماری اجازت کے بغیر وہ عمرہ نہیں کر سکتے، اگر کر کے چلے گئے عرب کے اندر ہماری بےزتی ہوگی کہ مکے والے کمزور ہو گئے اور مسلمان کامیاب ہیں. اپنی طاقت سے وہ عمرہ کر کے چلے گئے، یہ ہماری بےزتی ہے. اس سال ان کو نہ جائیں، اگلے سال یہ عمرے کے لیے آئیں اور یہاں کے اندر ٹھہرے، عمرہ کر کے پھر اس کے بعد یہ چلے گئے. شرطیں طے ہوئی، معاملہ طے ہو گیا. اور ایسی یہ اللہ نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس سال بھی اگر مسلمان چلے جائے عمرے کے لیے، عمرہ تو کر لیں گے لیکن طواف کرتے ہوئے ان کے دل میں یہ خطرہ ہوگا کہیں ہم پر حملہ نہ ہو جائے، کافر کوئی شرارت نہ کرتے ہیں، کسی کو مار نہ دے. اللہ نے کہا آمنین مطمئنین، خانے کعبے کا طواف کرو گے بڑے امن اور اطمینان سے. اس سال امن اور اطمینان مسلمانوں کو رہی ہے، بے اطمینانی سے کریں گے، لہذا اس سال عمرہ کا پھیرے تو اگلے سال نہ کریں. اور اس اطمینان کو پیدا کرنے کے لیے ان کو روک دیں. صلاح ہو گئی، اگلے سال گئے، وہاں جا کے پورے آرام اور سکون سے عمرہ کیا واپس. غور فرماؤ، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جانور ہماری سواریاں ہیں، جیسے چاہیں منی سے استعمال کریں گے، کھلائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سواریاں بھی ہمارے اس وقت کا ہم آئیں گے جب اللہ کی اجازت ہوگی، اس کی اجازت ہوگی. اس لیے آج بھی وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھ کر ہم پورے طریقے سے اپنا لگاؤ اللہ کی ذات کے ساتھ رکھیں، جس کی بنا پر اللہ ہمارا مددگار بن جائے. اور یقیناً مخیف پہلے دور ہمارے بنا سکتے بچھتے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے بندے ہم بن جائیں تو پھر اس کے بعد کوئی کسی قسم کی ہمارے کمزوری نہیں ہے. اللہ مددگار ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع فرمان کر دے. بہت ہی خوبصورت انداز میں محدث العصر، استاذ العلماء، فضیلت الشیخ، میرے نانا محترم حضرت مولانا محمد عبد الحمید ہزاروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نصیحت آموز باتیں فرما رہے تھے. اللہ تعالی ہمیں ان کی باتیں سن کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت قرآن مجید کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب قاری محمد عبد الحسیب گلیاتی صاحب حافظہ اللہ تعالی کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں تلاوت قرآن مجید سنائیں. قراء سے درخواست ہے کہ اپنے وقت کی پابندی کرتے ہوئے تلاوت قرآن مجید کے جناب قاری عبد الحسیب گلیاتی حافظہ اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا بھائی کھل کے داد دیں کل سے پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ کہیں آپ کا فائدہ اس میں کل سے کوئی فائدہ نہیں آپ کا فائدہ ہے تو ماشاء اللہ سبحان اللہ کہیں ابھی قرآن بیٹھے ہیں قاری دلباسی صاحب تشریف لا چکے ہیں قاری سبحان صاحب بیٹھے ہیں تو آپ بھی کھل کے داد دیں کیسے بیٹھے ہوئے سب ایک بار کہیں سب سبحان اللہ سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا.
زمانے میں قاری قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں قاری قرآن ہو کر، ہم ذلیل و رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تلاوت قرآن مجید سنا رہے تھے جناب قاری عبدالحسیب گلیاتی صاحب حافظ اللہ تعالی۔ اب میں مختصر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سٹیج پہ دعوت دیتا ہوں جناب قاری علی شیر محمدی صاحب کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ انجی جو جواب دیتا ہے قاریاں دی تلاوت ہوندی ہے، اسی طرح سبحان اللہ دی بھی آواز آنی چاہیے۔ ماشاءاللہ فضیلت الشیخ استاد القرہ استاد المجودین محترم جناب قاری ادریس العاصم حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی عمر علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ اپنے استاد محترم استاد القرہ تاج القرہ شاطبی زمان جزری دوران امام القرہ القاری المقری جناب قاری محمد ادریس العاصم حافظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی کو اسٹیج پر تشریف لانے پر اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے اور ان کا فیض جاری رکھے۔ میری مراد جناب قاری محمد ادریس العاصم صاحب۔ باقی مہمانان گرامی کو اسٹیج پر تشریف لانے پر اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں۔ نعت شریف سناتے ہیں جناب قاری علی شیر محمدی حفظہ اللہ تعالی۔ میرے مولا تجھ سے ایک التجا کرنی ہے۔ آگے آگے تشریف لے آئے ذرا۔ ماشاءاللہ عوام الناس کا جمع غفیر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا نا قبول فرمائے۔ استاد محترم فضیلت الشیخ استاد القرہ قاری عنایت اللہ ربانی کاشمیری صاحب کا یہ گلدستہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو کھلا رکھے اور اس کی خوشبو کو آباد فرمائے۔
میرے مولا تجھ سے التجا کرنی ہے، میرے مولا تجھ سے التجا کرنی ہے، اس گنہگار نے بخشش کی دعا ہے۔ سارے بخشش لین واسطے بیٹھے نے، اس گنہگار نے بخشش کی دعا کرنی ہے۔ میرے جسم اور میری روح کو طہارت دے دے، میرے جسم اور میری روح کو طہارت دے، میں نے تیری حمد و ثنا کرنی ہے، میں نے تیری حمد و ثنا کرنی ہے۔ بڑی پیاری حمد پولیسی پہ اتفاق انشاءاللہ کروں گا، توجہ کے ساتھ۔ مجھے تو بس کافی ہے جسے اللہ کافی ہے وہ بولے گا، باقی دوسرا کوئی نہ بولے، اجازت ہے۔ مجھے تو بس کافی ہے اللہ، مجھے تو بس کافی ہے اللہ، مجھے تو بس کافی ہے اللہ، مجھے تو بس کافی ہے اللہ۔ لوکاں دے ہور سہارے نے، لوکاں دے بڑے سہارے نے، ہمیں تو بس کافی ہے، ہمیں تو بس کافی ہے اللہ، ہمیں تو بس کافی ہے اللہ۔ جیویں مولا کری من رنگ لائے، ایویں ہور کوئی تے رنگ دانے، جیویں مولا کری من رنگ لائے، ایویں ہور کوئی تے رنگ دانے۔ پاوے جنہ بھی طاقت ور ہووے، اودے حکم اگے کوئی کھنگ دانے۔ بندے نال بھرے نے گودام کیتے، بندے نال بھرے نے گودام کیتے، کیتے کھانے کو آٹا ڈنگدا نہیں۔ اور یارو رب جیسا سخی ہور کیڑا، اور رب جیسا سخی ہور کیڑا، او جیڑا دے دیندے پر منگدا۔ صرف اللہ اندرے کہ جیڑا دے دیندے پر منگدا نہیں، مجھے تو بس کافی ہے، کیونکہ مجھے تو بس کافی ہے اللہ، مجھے تو بس کافی ہے اللہ۔ لوکاں دے ہور سہارے نے، لوکاں دے بڑے سہارے نے، پر مجھے تو بس کافی ہے اللہ، مجھے تو بس کافی ہے اللہ۔ بڑی پیاری بات ہے۔ میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینو رب نو مناون دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینو رب نو مناون دا ڈھنگ بھی نہیں۔ میری آقا ورگی ٹور بھی نہیں، میری آقا ورگی ٹور بھی نہیں، جیڑا رب دے در تے آ جاوے، جیڑا رب دے در تے آ جاوے، اونوں رہندی پھر کوئی ٹور نہیں۔ میرا رنگ بھی نہیں، میرا
میرا روپ بھی نہیں میرا رنگ بھی نہیں مینو رب نو مناؤن دا ڈنگ بھی نہیں میری آقا ورگی ٹھور بھی نہیں جیڑا رب دے در تے آ جاوے جیڑا رب دے در تے آ جاوے انہوں رحم دی پھر کوئی تھوڑ بھی نہیں اور قسم خدا دی اور قسم خدا دی اور قسم خدا دی میں کھانا شیخ التفسیر عبدالحمید ہزاروی حافظ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرمانے سن اور قسم خدا دی میں کھانا اور قسم خدا دی میں کھانا میرے اللہ جیا کوئی ہور اور قسم خدا دی میں کھانا میرے اللہ جیا کوئی ہور بھی نہیں کیونکہ مجھے تو بس کافی ہے مجھے تو بس کافی ہے اللہ مجھے تو بس کافی ہے اللہ لوکاں دے ہور سہارے نے لوکاں دے بڑے سہارے نے پر مجھے تو بس کافی ہے اللہ ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے بڑے ہی پیارے شاگرد جناب شاعر اسلام قاری علی شیر محمدی اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی جوانی میں علم و عمل میں برکت فرمائے جس طرح وہ بڑی محبت کے ساتھ اپنے دادا استاد محترم حضرت شیخ کا ہاں جی بند رہے دیکھو ڈیک چل رہے یہ دیکھنا ڈیک چل رہا ہے کہ نہیں یہ دائیں بائیں میں دیکھو ڈیک بیٹا بتائیں ذرا نہیں چل رہے یہ دروازے کھول دیں ذرا دروازے کھول دیں یہ بھی کھول دیں دونوں دروازے کھول دیں یہ بھی آپ بیٹا کھول دیں بیٹا آپ تھوڑا سا آگے ہو جائیں ڈیک والا بھائی جہاں بھی ہے وہ ذرا اندر آ کے ٹھیک کر دیں حضرات محترم یہ ادارہ جامعہ ربانیہ اسلامیہ جس میں آپ اس وقت تشریف فرما ہیں الحمدللہ کچھ سالوں سے حضرت شیخ الحدیث میرے سسر محترم مولانا عبدالحمید ہزاروی حفظہ اللہ کے حکم اور ارشاد کے مطابق یہاں شعبہ حفظ اور خاص طور پر شعبہ تجوید کی کلاس چل رہی ہے جہاں ان کی ہمارے اوپر شفقت ہے وہیں ہمارے استاد حضرت عاصم حفظہ اللہ آپ ان کی طبیعت اور ان کی نقاہت اس کو بھی آپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ان کی تشریف آوری عصر کی نماز کے بعد کہ وہ یہاں تشریف فرما ہیں